السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کے چوتھی شب میں ہم حاضر ہیں اور دیگر احباب دیگر حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج فرمائش کا کلام اور بارگاہ حضور میں خراج عقیدت، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جن جن حضراتوں نے مجھ سے فرمائش کے لیے کہا ہے آنے والے دنوں میں ان کی فرمائش جو ہے وہ ضرور پوری کروں گا۔ دیگر احباب دیگر حضرات کی کسی کی فرمائش ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں ان کی فرمائشوں کو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ضرور پورا کروں۔ آئیے بارگاہ حضور میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے درود پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا کہ کعبہ دیکھیں تو کبھی گنبد خضرا دیکھیں، کعبہ دیکھیں تو کبھی گنبد خضرا دیکھیں، کہ لوگ حیران ہیں دو آنکھ سے کیا کیا دیکھیں، لوگ حیران ہیں دو آنکھ سے کیا کیا دیکھیں، لوگ حیران ہیں دو آنکھ سے کیا کیا دیکھیں۔ مظہر جلوہ قدرت ہے مدینے کی زمین، مظہر جلوہ قدرت ہے مدینے کی زمین، یعنی جنت کی بھی جنت ہے مدینے کی زمین، یعنی جنت کی بھی جنت ہے مدینے کی زمین، یعنی جنت کی بھی جنت ہے مدینے کی زمین۔ آئیے بلا تاخیر بارگاہ حضور میں بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت کلام۔ عشق سچا ہو تو واقع یوں صلا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقع یوں صلا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقع یوں صلا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقع یوں صلا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقع یوں صلا دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے یہ کہ عشق سچا ہو تو، عشق سچا ہو تو آقا یوں صلا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو آقا یوں صلا دیتے ہیں،
کہ وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں، عشق سچا فتوا کا یوں سلا دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں۔ اور بہت ہی بہترین بات کہی کہ اپنے بیمار کو اس واسطے بلواتے ہیں، اپنے بیمار کو اس واسطے بلواتے ہیں، اپنے بیمار کو اس واسطے بلواتے ہیں، درد دل کی میرے آقا یوں دوا دیتے ہیں، درد دل کی میرے آقا یوں دوا دیتے ہیں، درد دل کی میرے آقا یوں دوا دیتے ہیں، عشق سچا فتوا کا یوں سلا دیتے ہیں، عشق سچا فتوا کا یوں سلا دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں، اور بے مزہ زندگی لگتی ہے جہاں میں سب کو، بے مزہ زندگی لگتی ہے جہاں میں سب کو، بے مزہ زندگی لگتی ہے جہاں میں سب کو، وہ بلاتے ہیں تو جنت کا مزہ دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو جنت کا مزہ دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو جنت کا مزہ دیتے ہیں، عشق سچا فتوا کا یوں سلا دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں، اور جھڑکیاں کھاتے ہیں دیوان نبی کے، پھر بھی جھڑکیاں کھاتے ہیں دیوان نبی کے، پھر بھی جھڑکیاں کھاتے ہیں دیوان نبی کے، پھر بھی وہ دریا پہ سر اپنا جھکا دیتے ہیں، وہ دریا پہ سر اپنا جھکا دیتے ہیں، عشق سچا فتوا کا یوں سلا دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر میں حاضر کر رہا ہوں، آخری شعر، اور بس یہی شعر پڑھنے کے لیے میں نے اس نعت کو پڑھا، اور کیا خوبصورت شعر ہے، کیا خوبصورت شعر۔ جو بھی حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ایک خاص گزارش کروں گا کہ ایک بار اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، شیئر کرنے سے ہوگا یہ کہ ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی جڑ جائیں گے، اپنے واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ، سب پہ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نئے لوگ جڑ جائیں۔ بس میں آخری شعر کہہ رہا ہوں، اور کیا خوبصورت شعر میرے والد گرامی نے کہا کہ میں مدینے گیا میں مدینے گیا، دیکھا تو سمجھ میں آیا، میں مدینے گیا، میں مدینے گیا، دیکھا تو سمجھ میں آیا، میں مدینے گیا، دیکھا تو سمجھ میں آیا،
کیا سمجھ میں آیا کہ لوگ کیوں طیبہ میں مرنے کی دعا دیتے ہیں، لوگ کیوں طیبہ میں مرنے کی دعا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقعہ یوں صلہ دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے یہ، مجھے اتنا پسند ہے کہ میں ہر محفل میں یہ شعر جو ہے وہ پڑھاتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ میں مدینے گیا، میں مدینے گیا دیکھا تو سمجھ میں آیا، میں مدینے گیا دیکھا تو سمجھ میں آیا، لوگ کیوں طیبہ میں مرنے کی دعا دیتے ہیں، لوگ کیوں طیبہ میں مرنے کی دعا دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقعہ یوں صلہ دیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقعہ یوں صلہ دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں۔ اور مکہ حاضر کر رہا ہوں کہ مکہ میں میرے والد گرامی نے کیا خوبصورت بات کہہ دی کہ چھوڑ دے معاملہ، چھوڑ دے معاملہ، چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، وہ تو واسی کو بھی جنت میں بلا لیتے ہیں۔ بے شک یہ روزے نمازیں بہت کام کی چیز ہے، اور یہی تو ہے جس سے ہم بخشے جائیں گے، نامہ اعمال میں یہی سب چیزیں رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر دل میں حضور کی محبت نہیں تو یہ سب چیزیں کوئی کام کی نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی نے کیا خوب بات کہہ دی کہ چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، چھوڑ دے معاملہ غلام محمد ان پر، وہ تو واسی کو بھی جنت میں بلا لیتے ہیں، وہ تو واسی کو بھی جنت میں بلا لیتے ہیں، عشق سچا ہو تو واقعہ یوں صلہ دیتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی طیبہ میں بلا لیتے ہیں۔ آئیے اب میں جو فرمائش کی گئی تھی اور کافی خوبصورت کلام ہے، کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اور بہت ہی خوبصورت تضمین اس پر جو ہے وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہی۔ آئیے میں وہ کلام حاضر کرنے لگا ہوں، اور فرمائش بھی تھی مجھے اس کلام کی، کافی خوبصورت کلام ہے یہ۔ ہاں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ جو یہ مانتا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ایک بار کمنٹ میں کہہ دیں ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور
کیا خوبصورت تضمین کہی کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بس یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے اس نعت کو پڑھا، اور مجھے فرمائش بھی اسی کی تھی کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ کیا خوبصورت بات ہے یہ کہ کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں محفل لگی ہوئی ہے، دربار حضور سجا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آتا ہے۔ اونٹ آتا ہے، اپنی زبان میں حضور سے کہتا ہے کہ حضور میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ کراتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ حضور جب اس اونٹ کی بات سنتے ہیں، اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اس کے مالک کو بلا کے کہتے ہیں کہ آج سے تو اس اونٹ سے کام کم کرائے گا اور چارہ زیادہ دے گا۔ تب سے وہ اونٹ مدینے کی گلیوں میں کہہ رہا ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہ منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، کہ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا
ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ایک بار حضور کے دربار میں صحابی رسول حضرت قتادہ، مشہور صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنی آنکھ جو ہے ہتھیلی پہ لیے ہوئے آتے ہیں، اپنی آنکھ کا ڈیلا جو ہے اپنی ہتھیلی پر لے کر کے آتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ حضور آنکھ عطا کر دیجئے۔ حضور سے کہتے ہیں، صحابی رسول ہے، حضور سے فرماتے ہیں، حضور اپنا ڈیلا ہتھیلی پہ حضور کے سامنے ڈیلا رکھتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں حضور آنکھ عطا کر دیجئے۔ حضور کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، حضور حضرت قتادہ سے کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے کہتے ہیں کہ قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ قربان جاؤں حضور کی عظمت پر، قربان جاؤں حضور کی شان پر، قربان میرے ماں باپ حضور کی شان پر۔ حضور کہتے ہیں کہ قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ بھی صحابی رسول تھے، حضرت قتادہ نے بھی کیا پیارا جواب دیا، حضور سے کہنے لگے حضور آنکھ میرے کہنے پہ عطا کر دیجئے، جنت اپنی طرف سے عطا کر دیجئے۔ حضور کی دریائے رحمت بھی جوش میں تھی، حضور نے آنکھ بھی عطا کی، جنت بھی عطا کی۔ تب سے حضرت قتادہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس گلی کا گدا 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 ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آخر میں کہ غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مزددی جی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزددی جی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزددی جی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور اسی کے ساتھ میری حاضری یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن میں نے کل کہا تھا کہ بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کروں گا، تو آئیے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دوں، دو شعر غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ غوث اعظم 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 ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں
جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بڑا ہی مرتبہ رتبہ، بڑا ہی مرتبہ رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور محبوب بھائی منصوری آپ کی جو فرمائش ہے، میں نے کل بتایا کہ وہ منقبت کو جو میں ہے 11ویں شریف کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں نے اس منقبت کو 11ویں شریف کے لیے بچا کر کے رکھا ہوں، کیونکہ یہ منقبت جو ہے میں بہت ہی خصوصی طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ 11ویں شریف کا جو ہے ایک پروگرام جو ہے وہ الگ سے چلے گا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ دوسرے نعت خواں بھی ہوں گے اور کافی مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ تو یہ منقبت جو ہے وہ میں 11ویں شریف کو پڑھوں گا کہ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم، اور مصیبت کیا ڈرائے گی، ارے خود مجھ سے ڈرتی ہے، مصیبت کیا ڈرائے گی، ارے خود مجھ سے ڈرتی ہے، مصیبت کیا ڈرائے گی، ارے خود مجھ سے ڈرتی ہے، مصیبت کیا ڈرائے گی، ارے خود مجھ سے ڈرتی ہے، صدا لب پہ لگا رہتا ہے نعرہ غوث اعظم کا، صدا لب پہ لگا رہتا ہے نعرہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور یہ آخری شعر کہہ کے میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں، ویسے یہ منقبت کو انشاءاللہ میں پوری ضرور پڑھوں گا، لیکن مقطع حاضر کر رہا ہوں، اور کیا خوبصورت مقطع، کیا خوبصورت مقطع کہا کہ غلامان محمد کو نہ ہو کیوں غوث سے الفت، ہم وسیلے والے ہیں، میرے والد گرامی نے کیا خوبصورت وسیلہ بتایا، یہ شعر سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ غلامان محمد کو نہ ہو کیوں غوث سے الفت، غلامان محمد کو، غلامان محمد کو نہ ہو کیوں غوث سے الفت، غلامان محمد کو نہ ہو کیوں غوث سے الفت، ملا دیتا ہے آقا سے وسیلہ غوث اعظم کا، ملا دیتا ہے آقا سے وسیلہ غوث اعظم کا، غوث اعظم 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 غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چلا، انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا 5ویں ماہ رمضان کی شب ہوگی، انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے۔ تو تمامی احباب تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آج محبت سے حاضر ہوئے کل بھی حاضر ہوں اور بارگاہ حضور میں اپنی غلامی پیش کریں۔ صرف کہنا میں کہتا ہوں یہ بات الگ ہے کہ میں کہتا ہوں، لیکن جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ حضور کا ذکر کرنا تو ایک عبادت ہے ہی ہے، لیکن حضور کا ذکر سننا وہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ ایسے وقت میں کہ آپ فری بیٹھے ہیں اور
لائیو ہوا آپ مجھے سن رہے ہیں، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ مجھے سنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں نا تو حضور کا ذکر سننا بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں میرے ساتھ کل بھی جڑنے کی، اور پورا ماہ میرے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کل ہم پھر واپس سے حاضر ہوں گے دعاؤں کے ساتھ۔ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعائیں کریں، ماہ رمضان میں عبادتیں کریں، بالخصوص اپنے ماں باپ، احباب، دوستوں کے لیے دعائیں کریں، تمام عالم اسلام کے مومن مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بالخصوص مجھ ناچیز کے لیے بھی دعائیں کریں، میرے والد میرے والدہ کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔